دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ مطلب بچ جائے گا, جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے ایک بندہ کہے کہ جی میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا 1,00,000 روپیہ دبایا ہے تو میں تہجد کے پہلے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لیا کروں گا معاف ہو جائے گا. نا, ناٹ ایٹ آل, ایسا نہیں ہوگا. حقوق العباد قطعاً نہیں معاف ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے سورہ نساء میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس کی پہاڑوں نیکیاں ہوں گی, لوگ رش کر رہے ہوں گے, لیکن اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو ناحق مارا ہوگا, کسی کو ناحق ڈانٹا ہوگا, کسی کا خون نکالا ہوگا. اور وہ لوگ آ جائیں گے, وہ کہیں گے یا اللہ اس نے تو بڑی زیادتیاں کی ہمارے ساتھ, نیکیوں سے تو وہ جنت میں جا رہا ہوگا. اللہ کہے گا اچھا آج بدلہ ہے, یہ تو پیسے تو تمہیں دے نہیں سکتا, تو آؤ اس کی نیکیاں, آج کی کرنسی نیکیاں لو, اس کی نیکیاں. لوگ لیتے جائیں گے, وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم. ایسا کہانی نہیں جو صحیح مسلم شریف ہے, ایک بزرگ شریف یا علماء شریف کی کہانیاں نہیں ہے. اور یہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو غریب ہو, دنیا کا مال اس کے پاس نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو یہ نیکیاں لے کے آیا لیکن اس حال میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی, تو وہ لوگ قیامت دن اس کی نیکی ایک ایک کر کے لے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. اب تو مسئلہ ہی ختم. اللہ فرمائے گا اچھا اب نیکیاں تو نہیں ہے, اس طرح کرو اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دو. جس نے اس سے بدلہ لینا ہے نا, کوئی کہ جی میرے اس نے 1000 درہم دینے تھے, میں 1,00,000 گناہ اپنے اس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے جی, کرتے 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 اس کو اوندھا منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جو جن کی نیکیاں تھوڑی بہت کم پڑی ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو سر یہ آپ سمجھ لیں نماز پڑھنے کا, داڑھی رکھنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ باقی آپ کے فراڈ معاف ہو جائیں گے. دین ٹوٹل پیکج کا نام ہے, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے. اس میں تھوڑے سے معاملے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے. سورہ بقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کوئی ایک گناہ بھی ایسا کیا کہ اس گناہ نے اس کو گھیر لیا, وہ مارا گیا, اس کے لیے پھر دوزخ ہے. ایک گناہ بھی کسی کو دوزخ میں لے کے جانے کے لیے کافی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے گناہ چھوٹا سا بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا, اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک میں ایک مکھی تھی اڑا دی, اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ فرق ہے. تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ نماز کے اندر ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو یہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ آپ صرف اعلان ہی کر رہے ہوتے ہیں, خواہش بھی اس کی رکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو خواہش رکھ رہے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ پتہ ہے. مورل لاس تو ہر بندے کو پتہ ہے, دنیا کے ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. اس کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تو مورل لاس تو آپ کو پتہ ہے. کسی کے پیسہ دمانا یہ غلط ہے تو پتہ ہے. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ سیدھے راستے پہ چلا, پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ مجھے استقامت دے, نیک لوگوں کے راستے پہ چلا, برے لوگوں کے راستے سے بچا, تو اس کا مطلب ہے آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے. اور آپ کوشش نہ کر رہے ہو, صرف زبان سے ہی کہہ رہے ہو, تو سر زبان سے کہنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا. اگر کوئی کہ جی میں نیت کرتا ہوں آج کے کھانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کر لیں, پیٹ بھر جائے گا؟ فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس طرح نیک بندے کی بھی صرف نیت کرنے سے نیک نہیں کو بنے گا جب تک ایفرٹ پٹ نہیں کرے گا. سیریس. ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ مجھے نیک بنا دے, تو اندر سے وہ کہتے ہیں کہ ذرا بڑا ہی نہ دے تو منو تے اپنے پٹھے کام بھی چھڑنے پہ جڑے نے. تو جب ختم قرآن ہوا نا بیان القرآن کا, اس کے اینڈ پہ انہوں نے ایک دعا کرائی ہے. سر اس میں انہوں نے جملے بولے ہیں نا, میں کہتا ہوں جی بندے کے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں وہ جملے. دعا انہوں نے بڑی چھوٹی کرائی, اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ ہم یہ دعا کرنے لگے ہیں اس ختم قرآن کے اینڈ کے اوپر, جو انہوں نے 108 گھنٹے میں پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کرائی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی میں. ان کا اگر تو واقعی ہم نیک بننا چاہتے ہیں اندر سے تو ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں, اور اگر ہم اندر سے نہیں بننا چاہتے, ایک رسمن دعا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی اور دعاؤں کی طرح ایک دعا ہی ہوگی, اس کے بعد اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا. تو وہ بھی اور نمازوں کی طرح ایک نماز ہی ہوگی, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی بندہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتا.
ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے، اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، کدھر بڑھا ہی نہ دوے، ڈر رہے ہوئے اندروں. وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلے گا تو میں ٹھنڈا پانی پیوں گا. اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی، پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی. اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، وہ دوبارہ ٹھنڈے استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا، اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے اس دعوت میں، مثلا میں اپنی بات کر دیتا ہوں، بریانی پکا لیں تو، اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو، دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو، اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک میں انٹر ہوں بریانی کی خوشبو محلے سے ہی کی گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے، پھر ایک میں ایک تو باقی سارے پھیٹے ہوں، یہی ہوگا نا. اچھا، لیکن بریانی کھانے سے 1 منٹ پہلے ایک کلین شیو بندہ میرے کان میں آ کے کہ یہ جو 10 داڑھی والے ہیں جو آپ کے بڑے معتقدین ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو میں کیا اس کلین شیو سے کہوں گا تم نے داڑھی نہیں رکھی، میں تیری گالی نہیں بننی، آئے داڑھی تو پہلے پوری کر، ہوگا ایسے؟ یا میں کہوں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا. جو ہم لوگوں کہتے ہیں قرآن و سنت میں لکھا، کہتے ہیں بزرگوں نے سمجھ آیا، اور زہر کھواندے رہنے تہاڈا ایمان ہی مار کے رکھ چھڑیا انہوں نے. میں اچھی تے بہت اچھی ہے وہ کر چھڑے تہاڈے نال انہوں نے. اچھا، تو وہ 10 کے 10 بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں، ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں، اس میں زہر کوئی نہیں ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، مرے گی کہ نہیں، کیونکہ جان کی پڑ جائے گی. اچھا، وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لبھا رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے لبھا رہی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا. تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی، اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے، سر اس سے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو.